یا حسین 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 قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو آنکھوں کی روشنی ہو قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو آنکھوں کی روشنی ہو قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين ورحمة للعالمين ونور السماوات والأرضين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد اللهم على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سب مل کر سبات اللهم صل على محمد وآل محمد ایسان بائیمان عشر اولا کی یہ ہماری چھٹی مجلس ہے. اس مجلس میں لگاتار آپ شناخت حق و باطل پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. اب تک ہم نے 5 فرق حق و باطل کے درمیان بتائے. ہر مجلس کی ابتدا میں اس لیے میں دہرائے دیتا ہوں کہ مجلس کے ساتھ اس کا تعلق برقرار ہو جائے اور آپ کی توجہ بھی مرکوز رہے، مبذول رہے. حق اللہ کی ذات ہے اور جو کچھ اللہ کی جانب سے ملے وہ حق ہے. حق اور باطل میں فرق پہلا یہ ہے کہ حق امر وجودی ہے اور باطل امر عدمی ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ حق کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، حق مختلف نہیں ہوتا. حق والے چاہے 1,24,000 ہی صحیح ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، چاہے حق والے 12 اماموں کی شکل میں ہی کیوں نہ ہوں ان کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوتا. حق والے کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کرتے اس لیے کہ سب حق ہیں تو حق کبھی حق کے مقابل میں نہیں آتا. سبحان اللہ. تیسرا فرق، حق اپنے وجود میں مستقل ہوتا ہے
اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ باطل ہمیشہ حق ہی کے سہارے پر، حق ہی کے بلبوتے پر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھا فرق یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگا، چوتھا فرق یہ ہے کہ حق قائم بذات ہے، باقی رہنے والی شے ہے، اسے فنا نہیں ہے، جبکہ باطل کو فنا ہی ہونا ہے، باطل کو مٹنا ہی ہے۔ آج کل کی جو گفتگو تھی اس سے تھوڑا سا رابطہ اس پہلی والی گفتگو سے قائم کرنے کے بعد چھٹے فرق کی طرف بھی ہم جائیں گے کہ حق اور باطل میں کل ہم نے بتایا تھا کہ پانچواں فرق یہ ہے کہ حق کو غلبہ حاصل ہے، چونکہ وہ مٹتا نہیں ہے۔ باطل سے ڈرنے والے ہم آسمان، اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تاریخ نے دیکھا ہے آدم سے لے کے آج تک حق کو کوئی مٹا نہیں سکا ہے، ہمیشہ حق آخر کار حق ہوتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ اور آج ہم چھٹے فرق کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ ہیں تو مجھے ایک صلوات سے حوصلہ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری ایک کمزوری ہے، آپ کو بھی معلوم ہو گئی ہوگی، اور اپنی کمزوری کو ہم چھپاتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بغیر اطمینان حاصل کیے کہ جو بیٹھے ہیں وہ سب میرے ساتھ چل رہے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اگر آپ سمجھنے میں دیر لگائیں گے تو میری تقریر بھی دیر ہوگی، اور میں ٹائم لگاؤں گا کہ میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں، چھوڑ کے جانے والا نہیں۔ ایک خطیب تھے، آنکھ بند کر کے تقریر کرتے تھے، اور بالکل ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آہستہ 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 لوگ کھسک کے جانے لگے، یہاں تک کہ صرف ایک آدمی رہ گیا تھا۔ آنکھ کھول کے دیکھا، ارے بھائی سارا مجمع غائب ہو گیا، ایک ہی بندہ رہ گیا ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، اس ایک آدمی کو میں سناؤں گا۔ اس نے کہا میں سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں مسجد کا خادم ہوں، میں تو انتظار میں ہوں کب تشریف لائیں گے آپ جناب ممبر سے، تاکہ میں تالا لگا دوں۔ میں اس طرح تقریر کرنے والا نہیں ہوں، میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ چھٹا فرق پوری توجہ سے سنیے گا حق اور باطل میں یہ ہے کہ حق کبھی بھی کسی بھی صورت میں باطل سے نہیں ڈرتا ہے، چونکہ قائم بھی ذات ہے، اس کی پشت پناہی خود اللہ سبحانہ وتعالی کرتا رہتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی ڈرتا نہیں ہے۔ اور جو حق والے ہوتے ہیں ان کی بھی پہچان یہی ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں۔ باطل چاہے یلغار کرے، باطل چاہے شور مچائے، باطل چاہے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کرے، حق چاہے اکیلا بھی کیوں نہ ہو مسکراتا رہتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ نہ موسیٰ فرعون کے مقابل میں اس کے بڑے لشکر کو دیکھ کر کے گھبرائے، کیونکہ جو ڈر جائے وہ پھر حق پر نہیں رہ پاتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنے اولیاء کی پہچان یہی بتائی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ والے وہی ہوتے ہیں، یعنی حق والے وہی ہوتے ہیں کہ جن پر نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن و ملال کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ خوف دشمنوں کے لیے، خوف باطل پرستوں کے لیے، خوف برے کام کرنے والوں کے لیے، جو جتنا برا کام کرتا ہے اتنا ہی وہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت والے ڈرتے نہیں، ہم کہتے ہیں طاقت والے ہی ڈرتے ہیں۔ میرے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت والے نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں طاقت والے ہی ڈرتے ہیں۔ صرف حق والے ہیں جو نہیں ڈرتے ہیں۔ حق والوں کو
خوف نہیں ہوتا. بڑی طاقت آج جتنی بھی ہے کسی کی، وہ بار بار دوسروں پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں خوف ہے، کہیں میرا غرور چکنا چور نہ ہو جائے، کہیں میرا تکبر ملیا میٹ نہ ہو جائے، کہیں میری سپر پاور ہونے کی بات ادھوری نہ رہ جائے، لوگ میرا مذاق نہ اڑائے. چونکہ طاقت والے کو یہ خوف رہتا ہے کہ جو کمزور ہے وہ اس کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے وہ ظلم کرتا ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ طاقت والے اس لیے ظلم کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، خوف ان کو ہوتا ہے. ورنہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ کبھی خوف نہیں کھاتے. دیکھیے تمام انبیاء علیہ السلام سے کسی ایک نبی نے بھی دشمن کا سامنا کر کے دشمن کو پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا؟ کسی ایک نبی کی تاریخ میں بتاؤ. بھاگ گیا ہو دشمن کے مقابل میں، سفارہ ہونے کے باوجود، صف آرا ہونے کے باوجود، مقابلے میں آنے کے باوجود پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا ہو. موسیٰ کے مقابل میں کتنے آئے تھے جادوگر؟ سینکڑوں جادوگر آئے تھے، اور وہ اپنے کام میں اتنے ماہر تھے کہ فرعون کی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتے ہیں فرعون گھبرانا نہیں، آج ہم غالب ہو کے رہیں گے. جبکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حق ہی کو غالب رکھے گا، باطل کو کبھی غلبہ نہیں ملے گا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کی رسیوں کو ایک حق والے کے اژدہے نے نگل لیا. حق والے کے اژدہے نے نگل لیا. اساس اژدہا دیکھا، سمجھتے تھے جادو ہے، لیکن اژدہا نے واقعا نگل لیا. حتیٰ کچھ جادوگروں کو بھی نگل لیا. تو باقی جو بچ گئے تھے جادوگر، انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو اور ہوتا ہے، معجزہ اور ہوتا ہے. جو حق والے ہیں ان سے جو بھی سرزد ہو وہ حق ہوتا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے. چونکہ انہوں نے پہچان لیا کہ حق والا یہی ہے، بات بھی اس کی حق ہے، اس کا کام بھی حق ہے، اس لیے فوراً انہوں نے توبہ کرتے ہوئے ایمان کے اظہار کا اعلان کر دیا. اسی میدان میں دیر بھی نہیں لگائی کہ جائیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد ایمان قبول کریں گے. نہیں، جب ایمان واضح ہو جاتا ہے تو فوراً جو ایمان قبول کر لے اسے مومن کہتے ہیں. جس پر حق ظاہر ہو جائے تو حق کے ظاہر ہونے کے باوجود جو پسو پیش کرے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہوتا ہے. حق ظاہر جیسے ہوا فوراً انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن ان کا ایمان کامل تھا، اس لیے قرآن مجید میں ان کے ایمان کا اعلان موجود ہے. قرآن نے ان کے ایمان کو ڈکلیئر کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کا ایمان کامل تھا. ان کا ایمان صرف نبوت پر نہیں تھا بلکہ موسیٰ کے جانشین پر بھی ایمان تھا، موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہارون پر بھی ایمان تھا. اس لیے ان کا ایمان کامل تھا. اللہ نے ان کے ایمان کو ہمیشہ کے لیے نوٹ کر دیا اور بات واضح کر دی. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری نسبت بھی میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. یعنی کچھ لوگ جس طرح صرف موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ہارون کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی طرح میری امت بھی ایسی ہوگی کہ صرف میرے کلمہ پڑھیں گے اور علی تمہاری بات نہیں کریں گے. حق کی یہ چھٹی خاصیت ہے، فرق ہے حق اور باطل میں کہ حق کبھی ڈرتا نہیں ہے. فرعون اس کے مقابل میں جو قوت، فرعون کے مقابل میں جو تھی حضرت موسیٰ کی، ایک شخص اس کے ساتھ ایک اپنا جانشین. پھر بھی غلبہ کس کو حاصل ہوا؟ حق کو حاصل ہوا. میرے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ ڈرے نہیں موسیٰ. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے حوصلہ مزید دیا کہ گھبراؤ نہیں، تم میرے نمائندے ہو، تم حق کے نمائندے ہو، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے.